جميع سيدي قياك وجنا وجمت دليل. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، آج کی اس مجلس میں تین اہم باتیں عرض کر کے انشاءاللہ میں اپنی بات مکمل کر لوں. پہلی بات، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، خصوصاً خلفائے راشدین، ان کا اہل بیت کے ساتھ ایک محبت والا تعلق تھا. انہیں ایک دوسرے کا مخالف نہ ظاہر کیا جائے. یہ ایک دوسرے کے لیے فریق نہیں تھے، حلیف تھے. ایک دوسرے کی محبت دلوں میں موجود تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سبھی کا تعلق زبردست. خلفائے راشدین سے مراد ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں. ان چار خلفاء میں دو، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں. ان کی بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں آپ کے نکاح میں تھیں. تو یہ دونوں حضرات آپ کے سسر ہیں. اور خلفائے راشدین میں بقیہ دو، عثمان غنی اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. آپ نے حضرت علی کے نکاح میں بھی اپنی بیٹی دے رکھی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تو ایک نہیں، دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے دی ہوئی تھیں. اور فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے ساری عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا. تو خلفائے راشدین کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا گہرا ہے کہ دو آپ کے سسر ہیں، دو آپ کے داماد ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خوش نصیبی قسمت کی انتہا ہو گئی کہ آپ کے ابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سارے صحابہ کے امام، اور آپ کے شوہر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے امام. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان حضرات کا اپنے اپنے وقت پہ انتقال ہو گیا، آدمی اپنے بچوں کے نام ہمیشہ ان شخصیات کے ناموں پہ رکھتا ہے جن سے اسے محبت ہوتی ہے، جن سے اس کو محبت ہوتی ہے. میں ایک مدرسے میں گیا تو وہاں میں نے بچوں کے نام پوچھے اساتذہ سے، تو سب انہوں نے اپنے اساتذہ کے ناموں پہ نام رکھے ہوئے تھے. صحابہ کرام میں بھی یہ بات بہت تھی کہ جو پسندیدہ شخصیات ہیں ان کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، آپ نے بغیر کسی تردد کے اس کا نام ابو بکر رکھا. تو سوچ لو کہ علی کو ابو بکر سے کتنی محبت ہوگی.
دوسرا بیٹا پیدا ہوا، آپ نے اس کا نام عمر رکھا، تو سوچ لیں کہ علی کو عمر سے کتنی محبت ہوگی۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوا، حضرت علی نے اس کا نام عثمان رکھا۔ اچھا صرف یہی نہیں، ان کی آگے جو اولادیں ہیں حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت حسن کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، نام ابو بکر رکھا۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، نام ابو بکر رکھا۔ تو اہل بیت کو ان حضرات سے کیسی محبت تھی، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام کلثوم جو حضرت فاطمہ کے بطن سے تھی، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں ایک بچی جس کا نام ام کلثوم تھا، بخاری شریف کی روایت ہے، یہ ام کلثوم حضرت عمر فاروق کے نکاح میں تھی۔ گویا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سسر حضرت علی ہیں اور علی کے داماد حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو دیکھو ان کے آپس میں تعلق کیسا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، ان حضرات کے دور خلافت میں جو نمازیں ہوتی رہیں، جمعے ہوتے رہے، عیدین کی نمازیں ہوتی رہیں، علی ان کے مقتدی تھے۔ امام اور مقتدی میں بھی ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے، یہ کوئی اتنے استاد شاگرد میں ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے، شیخ اور مرید میں ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے، اہل محلہ میں بھی آپس میں ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ تو خود سوچئے کہ جب یہ ان کے رشتہ داریوں میں بھی اتنے قریب ہیں، ان کے مقتدی بھی ہیں، تو محبت کا کیا عالم ہو۔ صحابہ کرام اور اہل بیت آپس میں ایک ہیں، انہیں الگ الگ کر کے خام خواہ فرقہ واریت کو ہوا نہ دی جائے، خام خواہ ایک دوسرے کو آپس میں محاذ آرائی کی شکلیں بنا کر اہل بیت اور صحابہ کو ایک دوسرے کا فریق نہ بنایا جائے۔ یہ ایک دوسرے کے حلیف ہیں، یہ ایک ہی پیج پہ ہیں، ان کو الگ نہ کیا جائے۔ آپ اندازہ لگائیے، آخر کوئی تو فضیلت ہوگی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس حجرے میں ان کی تدفین ہوئی ہے، اس حجرے میں 1,24,000 کم و پیش صحابہ کرام کو دو شخصیات، 1,24,000 کم و پیش صحابہ کرام میں دو شخصیات کو یہ اعزاز حاصل ہے، اس حجرے میں وہ بھی مدفون ہیں، ایک ابو بکر، دوسرے عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ آج لاکھوں حاجی، لاکھوں عمرے کے زائرین جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرتے ہیں، تو ساتھ ابو بکر اور عمر پر بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جہاں کا خمیر ہوتا ہے، جہاں کی مٹی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو اسی زمین پر تدفین کی بھی سعادت نصیب فرماتے ہیں اور موقع عطا فرماتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان تینوں حضرات کو ایک ہی جگہ کی مٹی سے بنایا گیا تھا، جبھی تو تینوں ایک ہی جگہ مدفون ہیں۔ ان کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ زندگی میں تو یہ آپ کے رفیق اور دایاں بازو تھے ہی، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے پڑوس کے لیے جن کا انتخاب کیا وہ یہ دو شخصیات۔ میری آج کی گفتگو میں جو دوسری بات ہے وہ یہ، اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور اسلامی سال کا اختتام ماہ ذی الحجہ پر ہوتا ہے۔ محرم میں بھی شہادتوں کی ایک طویل داستان ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہے۔
واقعہ کربلا جس میں عظیم ہستیاں رخصت ہو گئی، یہ واقعہ بھی محرم الحرام میں ہوا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کی شہادت ذی الحجہ میں ہوئی۔ ابتدا بھی قربانیاں ہیں، انتہا میں بھی قربانیاں ہیں، اشارہ ہے کہ دین کی اشاعت چاہتے ہو تو قربانیاں چاہیے۔ پھر ان حضرات نے اپنی جانوں پہ کھیل کے اسلام کی آبیاری کی ہے۔ آج دیہاتوں میں، جنگلات میں، پہاڑی علاقوں میں کلمہ گو مسلمان اگر موجود ہیں تو پیچھے ان مقدس ہستیوں کی یہ قربانیاں ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حج کا سفر کرتے تھے، اور اتفاق ہے کہ جس سال وہ شہید ہوئے ہیں، ذی الحجہ کے آخر میں زخمی ہوئے ہیں، یکم محرم کو شہید ہوئے، اس سال بھی حضرت حج پہ تھے، واپس تشریف لائے۔ ایک دعا اکثر مانگتے تھے، اور اس سفر میں بھی انہوں نے اس دعا کو مانگا، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، یا اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت نصیب فرما، اور میری موت آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہونی چاہیے۔ بظاہر یہ دونوں چیزیں جمع ہوتے ہوئے مشکل لگ رہا ہے کہ اللہ کے راستے کی شہادت بھی ہو مگر تدفین یہاں مدینہ منورہ میں ہو، موت یہاں واقع ہو، موت وہاں ہوگی تو تدفین وہاں ہو۔ اور حدیث میں ہے کوئی آدمی اگر مدینہ منورہ میں مرنے کی کوشش کر سکتا ہو تو کرے۔ امت کے صلحاء اور اتقیاء میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی گزری ہے جنہوں نے برسہ برس مدینہ منورہ میں اس آرزو اور تمنا میں گزار دیے کہ اللہ ہمیں مدینے کی موت عطا فرما۔ مدینہ منورہ کی موت اس لیے بھی سعادت ہے کہ تدفین جنت البقیع میں ہے، اور جنت البقیع میں 10,000 صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ کسی قبرستان میں ایک صحابی یا کوئی ایک ولی ہو، ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو بارش اس پر ہے اس کی برکت سے ہمارا کام بھی بن جائے گا۔ جہاں 10,000 صحابہ ہوں تو وہاں رحمت الہی کا کیا عالم ہوگا۔ فرمایا یہ آسمان والوں کے لیے ایسی چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ اس قبرستان میں جو مدفون ہوگا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی ہے، اور قیامت میں اللہ کے نبی کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی۔ یہ وہ عظیم نعمتیں ہیں جس کے تحت ہر مسلمان کی دل کی آرزو ہوتی ہے کہ اللہ مجھے بھی بقی نصیب فرما دے۔ ڈرنا نہیں چاہیے، دعاؤں میں یہ بات بولنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، جانا تو ہے ہی ہے، موت سے تو کوئی مفر نہیں ہے، کوئی بچ تو نہیں سکتا۔ جنت ہماری منزل ہے، بس صرف وائے جنت البقیع ہو جائے یہ سعادت ہے جو اللہ کسی کسی کو نصیب فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آرزو پر بھی انشاءاللہ اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ تو ایک شخص ابو لؤلؤ مجوسی جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات دیکھی نا، اسے تکلیف آئے دن اس کی تکلیف بڑھتی جاتی، خصوصاً ایرانی فتوحات، اس کے ہم مسلک اور ہم وطن لوگ جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہتھیار ڈالنے پہ مجبور ہو گئے، اس کے غیظ و غضب میں اور جذبہ انتقام میں اضافہ ہو گیا۔ ایک دفعہ آیا کہنے لگا کہ میرا مالک مغیرہ بن شعبہ مجھ سے ٹیکس لیتا ہے ہر مہینے میں 2 درہم، میں یہ ٹیکس نہیں ادا کر سکتا ہوں، آپ میری سفارش کریں۔
آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم تو ایک مضبوط کاریگر آدمی ہو، اچھی خاصی آمدنی ہے، مہینے میں 2 درہم کیوں نہیں دے سکتے ہو؟ یہ کوئی زیادہ نہیں ہے، میں نہیں سفارش کروں۔ تو اس کے غیظ و غضب میں قدرے اور اضافہ ہو گیا۔ رسول اللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم ٹیکس دے سکتے ہو، میں سفارش نہیں کروں۔ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو طلب کیا، اپنے پاس بلایا، فرمایا مجھے ایک چکی بنانی ہے، سنا تم اچھی بناتے ہو تو مجھے ایک بنا دو۔ کہنے لگا میں آپ کو ایسی چکی بنا کر دوں گا جس کی شہرت مشرق اور مغرب میں ہوگی۔ اس کے ذہن میں اس کی مراد اس سے یہ تھی کہ میں ایک تلوار کی کاٹ سے نعوذ باللہ آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، آپ کی موت کی خبر مشرق اور مغرب میں پھیل جائے گی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اس بات کو اپنی بصیرت سے سمجھ بھی گئے۔ ارشاد فرمایا اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے، لیکن چونکہ عملاً کچھ ہوا نہیں تو اس شک کی وجہ سے آپ نے کوئی انتقام لیا بھی نہیں۔ لو ایک وقت ایسا آ گیا، ابو لولو مجوسی نے ایک زہریلا خنجر اپنے پاس چھپائے ہوئے تھا، نماز میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ لوگ نہیں سمجھ سکے کیوں کھڑا ہے، سمجھے نماز پڑھنے آئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی، اس نے یکدم خنجر سے آپ پر وار کی اور آپ اسی مصلی پر زخمی ہو کر گر پڑے۔ مگر کمال یہ کی کہ گرتے گرتے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ اتنا شعور بہت بڑی بات ہے، یہ کہنا آسان ہے، کر کے دکھانا بہت مشکل ہے۔ ہمارے یہاں کسی کا وضو بھی ٹوٹ جائے تو اس کو اتنا خیال نہیں آتا کہ اب میں کسی کو اپنا نائب بناؤں، نماز ختم کروں، کہاں جاؤں۔ اور یہاں تو بندہ زخمی ہوا ہے، اس پہ قاتلانہ حملہ ہو گیا، مگر نماز کی اہمیت اور نماز کے حوالے سے یہ حضرات کتنے بیدار مغز تھے، جلدی جلدی اپنا نائب مقرر کیا، خود گر گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی کمال دکھائی، امام المسلمین تڑپ رہا ہے، زخمی ہے، مگر نماز نہیں توڑی، جلدی سے نماز مکمل کی۔ پہلے پیچھے صحابہ جو کھڑے تھے صفوں میں وہ فرماتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا آگے ہو کیا رہا ہے، نماز میں اتنا رجوع اللہ، بس ہمیں اتنا پتہ چلا کہ اللہ اکبر حضرت عمر نے کہا ہے، قرات کوئی اور کر رہا ہے، بس اتنا ہی پتہ ہے۔ نماز ختم ہوئی، مسجد میں گہرام مچ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں سے منتقل کیا، سارے اطباء جمع ہو گئے مگر طبیب سب مایوس تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑا ہوش آیا، پہلا جملہ یہ تھا اب دوا کی ضرورت نہیں، دعاؤں کی ضرورت ہے، مجھے اپنے رب کے پاس اب جانے دو، لیکن مجھے یہ بتلاؤ کہ میرا قاتل کون ہے؟ جی ابو لولو مجوسی۔ کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا خون کسی مسلمان کے ہاتھوں پہ نہیں گیا، میرے خون سے کسی مسلمان کے ہاتھ رنگین نہیں ہوئے۔ بستر پر ہیں، زخمی حالت میں ہیں، بیٹے کو یہ فکر کم ہے کہ کوئی طبیب آئے، بار بار کان میں کہتے ہیں ابو آپ کی نماز باقی ہے۔ تیمم کرایا گیا، اس حال میں اٹھے اس زخمی حالت میں کہ نماز پڑھ لی جائے تو گر پڑے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں یہ بات قدر مشترک ہے
کہ ان کی شہادت بھی نماز میں ہوئی، ان کی شہادت بھی نماز میں ہوئی، ان کے تذکرے کرنے والوں کو نماز اگر آتی نہ ہو، پڑھنا دور کی بات ہے، تو کیسے 2 نمبری محبت ہے یہ؟ بیٹا فکر مند ہے کہ ابا کی نماز باقی ہے، طبا نے مایوسی کا اظہار کیا کہ اب صحت یاب ہونا مشکل لگ رہا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلا کر فرمایا، جا کر اپنی روحانی اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہو، عمر کی اب آخری آرزو ہے کہ روضہ رسول میں تدفین کی جگہ مل جائے۔ اس حجرے میں صرف 3 قبریں آ سکتی تھیں، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر موجود تھی، دوسری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر موجود تھی، بس ایک قبر کی جگہ وہاں باقی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن یہ تھا کہ ایک میرا شوہر ہے، ایک میرا والد ہے، بہت ہی اچھا ہو جائے گا کہ تیسری قبر یہاں میری ہو جائے۔ وہ جگہ انہوں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فرمائش پہنچی تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جگہ اگرچہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن آج میں امیر المؤمنین کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں اور یہاں ان کی تدفین کی جا سکتی۔ بشارت سنائی، خوش ہو گئے، مگر فرمایا ہو سکتا ہے زندگی میں میری وجہ سے مروت میں آ کر یہ کہہ دیا ہو، میری وفات کے بعد پھر سے پوچھ لینا کہ کہیں دل پر بوجھ نہ ہو اور جگہ دینے میں۔ خیر آپ نے دوبارہ پوچھا گیا تو جب بھی آپ نے وہ جگہ دے دی۔ آج روضہ رسول میں یہ 3 عظیم ہستیاں مدفون ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے برابر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، اور ابو بکر صدیق کے سینے کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ روضہ رسول پہ سلام پڑھنے والا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتا ہے، پھر افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کرتا ہے، اور بعد والا حضرت عمر فاروق کو، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یوں اللہ نے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ قیامت کے دن کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی قرآن مجید دے گا، مگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی مصلی رسول دے گا، مسجد نبوی دے گی، ریاض الجنہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ امت کو چاہیے کہ اپنے اولادوں کو اصحاب رسول کی سیرت سے واقف کروائیں۔ کتے بلے کی کہانیاں سنا سنا کر بچوں کو ڈراؤ نہیں، ان شیر دل لوگوں کے واقعات سنا کر بچوں کے ایمان کو مضبوط کرو۔ اپنی اولادوں کے نام صحابہ کرام کے ناموں پہ رکھو۔ جدید ناموں کے چکر میں دشمن نے ہمیں اصحاب رسول اور امت کے صلحاء اور اتقیاء سے دور کر دیا۔ جو گمنام سے گمنام صحابی کا نام نکالو اور اس کا نام اپنی اولاد کے لیے تجویز کرو، انشاءاللہ اس کی شہرت ہوگی، اس کی سیرت پھیلے گی، اللہ ہمیں اس کا اجر دے گا، اور اس صحابی کی زندگی کے اثرات اپنی اولاد پر پڑیں گے۔ میری آخری گزارش تیسری یہ، نیا اسلامی سال شروع ہو گیا ہے، سو نئے جذبے کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ماضی میں ہونے والی کوتاہیوں پہ توبہ اور استغفار کی جائے، اور ہونے والی اچھائیوں پہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شکر کیا جائے، اور آئندہ کے لیے نئے جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ اب ہم اپنی نمازیں اہتمام سے پڑھیں گے، اب ہم تلاوت اہتمام سے کریں گے۔ مومن کا ہر آنے والا دن ماضی سے بہتر ہونا چاہیے۔ رب نے اپنے کرم سے نیا سال عطا فرما دیا ہے، سو ہمیں چاہیے کہ اس نعمت کی قدر کریں اور ان لوگوں سے عبرت حاصل کریں جو گزشتہ محرم میں ہماری صفوں میں موجود تھے۔ آج ہماری نگاہیں انہیں تلاش کرتی ہیں مگر نظر نہیں آتے۔ سو ہمارا بھی کوئی نہ کوئی محرم، کوئی نہ کوئی سال آخری ہوگا، اس میں کوئی شک کی اور کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ سو جو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے لمحات عطا فرمائیں ان کی قیمت پہچاننی چاہیے، اور ہمیں اعمال صالحہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔